اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین نویت سنت الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے سبحان اللہ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کے ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی عز و جل میں یہ گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سے لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ سبحان اللہ منقول جب بھی لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آتی۔ اللہ حضرت ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری حساب مغفرت ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانعام عز و جل کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان دل نشین ہے جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرمان معظم ہے کہ یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس شخص نے قرآن پاک کو سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا تو قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا سبحان اللہ اور جنت میں لے جائے گا۔ سبحان حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یاد کی، کوئی سنت سکھائی یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار کرے گا اس سے بہتر کسی کے لیے ثواب نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس کے لیے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ
شبان المعظم کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے، بڑی برکتوں، بڑی رحمتوں، بڑی عظمتوں والا مہینہ، پھر اس سے انشاءاللہ آگے رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ماہ رمضان نصیب ہو جائے۔ اور اس میں گزارش کروں گا کہ الحمدللہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کتنی بڑے ثواب کا کام ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ میں دیکھا کرتا تھا، آپ بھی دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو بڑا شوق ہوتا تھا قرآن پاک پڑھنے کا، اور مسجد میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور میں دیکھتا تھا ہمارے بزرگ ماشاءاللہ مطلب اتنی محبت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، نوجوان بھی کرتے۔ اب رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو فجر کے بعد مسجد خالی ہو جاتی ہے، تلاوت مطلب بہت کم شوق رہ گیا۔ تو اس دفعہ میری سوچ بھی، آپ سب کی بھی سوچ ہے الحمدللہ، کہ ہم ایک تو اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں قرآن پاک پڑھنے کی، کہ رمضان شریف میں جب نماز ختم ہو تو یہاں پر رش لگی ہو، لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اور گھروں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کو عام کیا جائے۔ تو احساس کہ ایسا ہو جائے کہ رمضان شریف میں ہر گھر سے یہ خوشخبری سننے میں ملے کہ ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں قرآن پاک کی تلاوت کے ختم قرآن کیا انہوں نے، اور پھر کس گھر سے 3-4 قرآن پاک ختم کر کے ملے، کس گھر سے 5-6 ملے۔ تو جب قرآن پاک ہم سب 27ویں شب کو جب محفل ہو، جشن نزول قرآن ہو، ختم قرآن مسجد میں ہو، تو وہاں پہ پتہ لگے کہ آج پورے گاؤں سے الحمدللہ ہمیں تقریباً 150 قرآن پاک ملے ہیں یا اس سے زیادہ ملے، وہ سارے قرآن پاک ہم پڑھ کر اپنے بزرگوں کو احسان ثواب کریں۔ کیا خیال ہے؟ اس مشن کو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اتنا عام کیا جائے، اتنا عام کیا جائے کہ ایسی کتاب ہے، اللہ کی اتنی عظیم کتاب ہے، اب جب اس کو پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس پڑھنے سے بندہ اکتاتا نہیں ہے، عام کتابیں ہم پڑھیں بندہ اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید ایسی عظیم اور اتنی پاکیزہ کتاب ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ ایسا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم سب پہ مسلمانوں کی ایسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی تلاوت کو جتنا ذوق و شوق سے ساتھ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو کس قدر ہم پہ نزول ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ